اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان اس قدر فاصلہ ہے جس قدر آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اور فردوس یعنی جنت الفردوس سب سے اعلیٰ درجے کی جنت ہے۔ جنت کی 4 نہریں وہیں سے جاری ہوتی ہیں اور اسی کے اوپر عرش ہے۔ جب تم اللہ سے سوال کرو تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کرو، جو کہ جنت کا اعلیٰ مقام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک جمعہ بازار ہے جہاں وہ ہر جمعے آئیں گے، یعنی جنتی تو شمال کی طرف سے ہوا چلے گی تو وہ ان کے چہروں اور ان کے کپڑوں میں خوشبو ڈالے گی، جس سے ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا، اور جب وہ اپنے اہل خانہ کے پاس جائیں گے تو ان کا حسن و جمال بڑھ چکا ہوگا، چنانچہ ان کے اہل خانہ انہیں کہیں گے، اللہ کی قسم تم ہمارے بعد حسن و جمال میں بڑھ چکے ہو۔ وہ کہیں گے، اللہ کی قسم تم بھی ہمارے بعد حسن و جمال میں بڑھ چکے ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گی، پھر ان کے بعد داخل ہونے والوں کی صورتیں آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح ہوں گی۔ محبت و اتفاق کے لحاظ سے ان کا دل فرد واحد کے دل کی طرح ہوں گے، ان میں باہمی اختلاف ہوگا اور نہ کوئی باہمی بغض ہوگا۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے 2 بیویاں ہوں گی، اور وہ اس قدر حسین ہوں گی کہ ان کے پنڈلیوں کا گودا ہڈیوں اور گوشت میں نظر آتا ہوگا۔ وہ صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوں گے، وہ بیمار ہوں گے، نہ پیشاب کریں گے، انہیں پخانے کی حاجت ہوگی، نہ انہیں تھوک آئے گا، اور نہ ہی ناک سے الائش نکلے گی۔ ان کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے، ان کی کنگیاں سونے کی ہوں گی، ان کی انگیٹھیوں کا ایندھن خوشبودار عود ہوگا، ان کا پسینہ کستوری کی طرح ہوگا۔ وہ تخلیق کے لحاظ سے برابر ہوں گے جیسے فرد واحد ہوں، اور وہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے قد و قامت پر 60 ہاتھ اونچے ہوں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جس کا مفہوم کم و بیش یہ بنتا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی جنت میں کھائیں پیئیں گے لیکن وہ تھوکیں گے، نہ انہیں بول و براز کی حاجت ہوگی، نہ ہی ان کی ناک سے علائشیں نکلیں گی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، تو پھر کھانا کدھر جائے گا؟ فرمایا، ڈکار اور پسینہ کستوری کی طرح ہوگا۔ وہ اسی طرح آسانی اور تسلسل کے ساتھ تسبیح و تحمید کریں گے جس طرح تم سانس لیتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ خوشحال رہے گا، بدحال نہیں ہوگا، نہ تو اس کا لباس پرانا ہوگا اور نہ اس کی جوانی ختم ہوگی۔ یہ دیکھیے کہ اس آخر والی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت اور ہمارے لیے سب کچھ بیان کر دیا کہ وہاں پر ہمیشہ ہم خوشحال رہیں گے، اور لباس بھی نیا ہوگا اور جوانی بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ اعمال کریں جس سے اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں دعا ہے، اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے تکبر اور ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔